السلام علیکم یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال کے لم جدل کا بھی اپنا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں ایک اور درس قرآن مجید فرقان حمید کی نشست عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 19 جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کی بدحالی کو ایک اور مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے کہ جس میں اندھیری بھی ہوتی ہے اور گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کی بدحالی کو انتہائی ایک آسان مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ان مثالوں سے ایک پڑھا لکھا بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ایک ان پڑھ بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بارش کا مشاہدہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ کرتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو میگھ کا برسنا بھی ہوتا ہے اور ایک اندھیری ہوتی ہے، کالے بادل چھا جاتے ہیں اور بادل گرجتے بھی ہیں، ان کی آواز ہوتی ہے، اور جو بجلی چمکتی ہے وہ چمک بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح آسمان سے میگھ برس رہا ہو اور اس میں اندھیریاں بھی ہوں، اس میں گرج بھی ہو، اس میں چمک بھی ہو، تو وہ منافق کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، کڑک کے سبب موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کفار کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی منافقین کی بدحالی کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی آدمی جنگل میں ہو، اندھیری رات ہو اور وہ آگ کو روشن کر لے، اور جب آگ روشن ہوتی ہے تو پھر اچانک وہ روشنی ختم ہو جائے، تو جس طرح گٹا ٹوپ اندھیرا بن جاتا ہے، جس طرح اندھیری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ مثال ہے منافقین کی کہ وہ اندھیروں کے مسافر ہیں۔ منافق جو ہیں وہ اندھیری کو مسافر ہیں۔ پہلے یہ مثال دی اور پھر فرمایا کہ او کصیب، یا ان کی مثال اس میگھ کی طرح ہے جو برس رہا ہو آسمان سے۔ تو یہاں پہ جو او لفظ استعمال ہوا ہے یہ ویسے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں شک کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ اباحت کے لیے اور تخییر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ او کا جو کلمہ ہے یہ اباحت اور تخییر کے لیے، یعنی مخاطب چاہے تو پچھلی مثال سے منافقین کو سمجھ جائے، منافقین کی حالت کو پچھلی مثال سے سمجھ جائے، جس طرح کوئی اندھیرے کے اندر روشنی کرتا ہے پھر روشنی ختم ہو جاتی ہے تو گٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، چاہے تو اس مثال سے سمجھ لے، اگر اس سے نہیں سمجھ سکتا تو اس مثال سے سمجھ لے کہ جس طرح آسمان سے بارش برس رہی ہو، اس میں اندھیریاں ہوں، اس میں گرج ہو، اس میں چمک ہو، اور یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ ڈر کی وجہ سے، کڑک کے سبب اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ ایک آیہ بینہ کا ایک ظاہری جو معنی ہے وہ بیان ہوا ہے، اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ جو میگھ برستا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو بارش برس رہی ہے، فرمایا یہ نزول قرآن مجید ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے اس میگھ کے ساتھ، اس بارش کے ساتھ جو لگاتار برس رہی ہو۔ تو وہ
بارش برس رہی ہے اور فیہ ظلمات، ظلمات سے کیا مراد ہے؟ ظلمات سے منافقین کی حالت، کفار کی حالت مراد ہے کہ یعنی وہ اور زیادہ اندھیرے کے اندر جا رہے ہیں۔ ورات اور جو گرج ہے اسلام کی حقانیت، اسلام کی جلالت، اسلام کی عظمت، جو مختلف غزوات کی صورت میں اس کا جلال، اس کے جلال کا اظہار ہوتا تھا، تو یہ چیز بھی منافقین کو ڈراتی تھی۔ اور پھر وہ عبادات شاکہ، عبادات شاکہ سے مراد ایسی عبادات جو بظاہر ایک انسان پر سخت محسوس ہوتی ہیں، مثلا جہاد کرنا ہے، یا گردن کٹوانی ہے یا کاٹنی ہے، یا روزے رکھنے ہیں، یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی طبیعت کے خلاف ہے۔ انسان آرام پسند ہے، انسان مال کو بچانا چاہتا ہے، انسان خود کو اذیت نہیں دینا چاہتا، تو یہ ساری چیزیں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مکلف بنا دیا، اسلام کے تحت اس کو لایا، تو رب تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تعمیل اس سے کروائی۔ تو یہ اگرچہ ایک انسان کے لیے مشکل تھی، لیکن جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا اخلاص نیت سے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، جس طرح جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی شیر خدا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نہ صرف اس عبادت کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے جو ان پر اللہ نے فرض کی تھی، جو ان پہ واجب رکھی تھی، جو سنتیں تھیں، نہ صرف اس کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں عبادت کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو پوری پوری رات نفل پڑھتے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کبھی روزہ رکھیں بھی اور کبھی افطار بھی کریں، رات کو عبادت بھی کریں اور آرام بھی کریں، جسم کا بھی حق ہے۔ لیکن ایک طرف صحابہ کرام مخلصین، ان کی مثال ہے کہ جو اس سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کو تیار تھے، وہ تھے مخلص مومن، مخلص مسلمان۔ اور دوسری طرف منافق تھے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن عبادت کا بوجھ اٹھانے کی جب باری آتی تھی، جہاد کرنے کی باری آتی تھی، تو وہ پریشان ہو جاتے، وہ اسلام سے ان کا دل جو تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا کہ یہ ہمیں عبادت کا بوجھ ہم پر پڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو گرج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ برق، اور اس میں بجلی ہے، اس میں چمک ہے۔ جس وقت اسلام مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، پھر کوئی وقت آتا ایسا ہوتا کہ جب آرام کرنے کا وقت ہوتا اور مسلمانوں کو آرام کا موقع ملتا، ان کو اچھے کھانے کھانے کا موقع ملتا، مدینہ طیبہ کے اندر رہنا نصیب ہوتا، تو وہ جب منافق ان کو آرام کی حالت میں دیکھتے تو پھر ان پر وہ چمک پڑتی اسلام کی، وہ کوشش کرتے کہ ہم اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، یہاں کھانا پینا بھی صحیح ملتا ہے اور بھی چیزیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں تھیں، منافقین ان حالات کے اندر رہ رہے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ جب اسلام بلند ہوتا، جب اسلام کی سربلندی تو ہوتی، تو کیا کرتے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، من الصوائی کی، کرک کے سبب، خضر الموت، موت کی وجہ سے، یعنی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قرآنی آیات پیش کی جاتی، قرآنی تعلیمات پیش کی جاتی، تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اصل دین ہے، جو قرآن کی صورت میں اللہ کا پیغام ہے، یہ کہیں ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دل تک نہ پہنچ جائے۔ تو منافق کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ موت کے ڈر کی وجہ سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے کفر پر اتنے خوش تھے، اپنے نفاق پر اتنے خوش تھے کہ اسلام میں داخل ہونے کو وہ اپنی موت تصور کیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں منافقین کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ تو اس آیہ بینہ کے اندر ایک تمثیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی قلبی حالت کو بیان فرما دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ وہ جو برق ہے، جو بجلی ہے، وہ ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی اچک کے لے جاتی، یعنی باطنی آنکھوں سے تو ویسے ہی اندھے تھے، دل کے تو ویسے ہی اندھے تھے،
ان کے قریب تھا کہ ان کی جو زہری آنکھیں ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا، ان کو نابینا کر دیتا، ان کی بصارت سے ان کو اللہ محروم فرما دیتا۔ کلما اضاء لهم مشوفی واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت منافقین پر روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، جس طرح کوئی راہگیر مسافر ہو، بارش ہو رہی ہو، اندھیری ہو، تو جب بجلی چمکتی ہے تو رستہ نظر آتا ہے۔ رات کا وقت ہو، بارش ہو رہی ہو، بادل ہو، گرج ہو، چمک ہو، تو چمک کچھ دیر کے لیے آتی ہے، رستہ نظر آتا ہے، لیکن پھر اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان پہ کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر دوبارہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت کو بھی، ان کی بصارت کو بھی، ان کی دیکھنے کی قوت کو بھی، ان کے سننے کی قوت کو بھی اللہ سلب کر لیتا، اور ان کے دیکھنے کی قوت کو بھی اللہ سلب فرما لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر شے پہ قادر ہونا ہے، جو تحت قدرت چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں تحت قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے۔ ہر وہ شے جو صفت سبوحی اور صفت قدوسی دونوں کے مقتضائے حال کے برابر ہو، مقتضائے حال کے مطابق ہو، ان پر اللہ تعالی قادر ہے۔ اور ہر وہ چیز جو صفت سبحانی کے خلاف ہو، صفت قدوسی کے خلاف ہے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عیب ہے تو عیب صفت سبحانی کے خلاف ہے، اگر کوئی جھوٹ ہے تو وہ بھی صفت سبحانی کے خلاف ہے۔ تو ایسی چیزیں جو مخلوق کے کام کی ہیں، جو مخلوق جو کر سکتی ہے، وہ چیزیں تحت قدرت نہیں ہیں۔ یہ چونکہ ایسا عنوان ہے جسے عام عوام کو سمجھ نہیں ہے، میں اس کی کوئی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن بنائے گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں کہ اللہ ان پہ بھی قادر ہے معاذ اللہ، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو وہ تحت قدرت نہیں آتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کیا اپنی ذات کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی قوت، اس کی جو عظمت ہے، یہ اسی کے خلاف ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو اپنے جیسا کوئی دوسرا شریک پیدا کر سکتا ہے، یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے ہی خلاف ہو وہ تحت قدرت نہیں آتی، اور اللہ ہر اس چیز پر جو اس کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہوتی ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔